ویلکم ٹو ہیلتھ سیزیو۔ وٹامن کے یونٹ میں پہلا وٹامن ہے وٹامن اے، جس کو ریٹینول بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم وٹامن اے کو ہر پہلو سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر انسانی جسم میں اس وٹامن کی کمی ہو جائے تو پھر کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اب ہم سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ وٹامن اے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ وٹامن اے از اے فیٹ سoluble وٹامن۔ وٹامن اے جو ہے یہ ایک نامیاتی محلول کے اندر حل ہونے والا وٹامن ہے۔ اس بات کا مطلب بالکل واضح ہے کہ وٹامن اے پانی کے اندر حل نہیں ہوتا، جبکہ یہ نامیاتی محلول میں حل ہونے والا وٹامن ہے۔ It is actively involved in the maintenance of normal visual process of the eye۔ انسانی آنکھ کے دیکھنے کے تمام عوامل، انسانی آنکھ کے کام کرنے کے تمام افعال، اس کے ساتھ ساتھ انسانی آنکھ کو متوازن رکھنے کے اندر بھی اس وٹامن کا بہت زیادہ رول ہے۔ It is discovered by MC Coleman in 1915۔ 1915 میں ایک سائنسدان جس کا نام MC Coleman تھا، اس نے وٹامن اے کو دریافت کیا تھا۔ It is a complex alcohol and nowadays called retinol۔ وٹامن اے کافی زیادہ پیچیدہ قسم کا الکوہل ہے اور آج کل ہم اس وٹامن اے کو ریٹینول کے نام سے جانتے ہیں۔ Its derivatives called retinol اور ریٹن الڈیہائڈ۔ وٹامن اے سے اخذ ہونے والی تمام چیزوں کو ہم ان کے ناموں سے جانتے ہیں، جیسا کہ وٹامن اے سے اخذ ہونے والے کو ہم ریٹینال یا پھر ریٹن الڈیہائڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وٹامن اے کے سینونیمز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سینونیمز کہا جاتا ہے ایک جیسے نام کو یا پھر جو ایک جیسے میننگز رکھتے ہوں، یعنی کہ جن کا مطلب ایک جیسا ہو۔ یعنی کہ اس بات کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اوپر بات کی کہ وٹامن اے کو ہم ریٹینول کہتے ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وٹامن اے کے دوسرے نام کچھ یہ ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے ریٹینول، دوسرے نمبر پر ریٹینال اور تیسرے نمبر پر ریٹینوئک ایسڈ۔ کیمیکل سٹرکچر آف وٹامن اے۔ اس سلائیڈ میں ہم وٹامن اے کی کیمیائی ساخت کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے وٹامن اے کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ C20H30NO۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وٹامن اے کی ساخت میں 20 کاربن، 30 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ نیچے جو سٹرکچر بنا ہوا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اور ایسے ہی ڈرا کرنا ہے۔ کیمسٹری آف وٹامن اے۔ پہلے نمبر پر ہے دا پریکرسر پرو وٹامن اے از دا کیروٹینائڈ پگمنٹ آف سرٹن پلانٹ نون کیمیکلی ایز کیروٹین۔ سب سے پہلے لفظ پریکرسر کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ پریکرسر ایسی چیز جو پہلے سے موجود ہو، جیسے وٹامن اے بعد میں دریافت ہوا، لیکن اس سے پہلے وٹامن اے جیسی اشیاء اس کائنات میں موجود تھیں، اس لیے اس کو ہم پریکرسر پرو وٹامن اے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور لفظ کیروٹین استعمال کیا ہے، یہ بھی جان لیں کہ یہ کیا ہے۔ کیروٹین اصل میں فوٹو سنتھیٹک پگمنٹ ہے، جو کہ فوٹو سنتھسس کے عمل کے دوران بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر گاجر کا رنگ اورنج ہے، اور یہ رنگ کیسے ہوتا ہے؟ اسی پگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ پریکرسر پرو وٹامن اے اصل میں ایک کیروٹینائڈ پگمنٹ ہے جو کہ بہت سارے پودوں میں پایا جاتا ہے، اور پودوں میں اس کیمیکل کو ہم کیروٹین کے نام سے جانتے ہیں۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کیروٹین از اے ہائیڈرو کاربن. کیروٹین جو کہ ایک فوٹوسنتھیٹک پگمنٹ ہے، یہ ایک ہائیڈرو کاربن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیروٹین کی کیمسٹری کے اندر یعنی کہ اس کی ساخت میں ہائیڈروجن اور کاربن دونوں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے وٹامن اے از اے کوائٹ ہیٹ اسٹیبل بٹ اٹ از ڈسٹرائڈ ایٹ ہائی ٹمپریچر ان دا پریزنس آف آکسیجن اینڈ ایئر. ویسے تو وٹامن اے ہیٹ اسٹیبل وٹامن ہے، لیکن اگر ماحول میں تھوڑا سا درجہ حرارت بڑھ جائے یعنی کہ گرمی زیادہ ہو جائے تو یہ وٹامن بالکل ختم ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو نارمل درجہ حرارت ہے اس پر تو وٹامن اے خود کو سٹیبل رکھتا ہے، لیکن اگر ہائی ٹمپریچر ہو تو پھر یہ وٹامن خراب ہو سکتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے وٹامن اے از اے کمپلیکس الکوہول فاؤنڈ ان دا فالوئنگ 2 فارمز. وٹامن اے بہت ہی زیادہ پیچیدہ قسم کا الکوہل ہے اور یہ 2 اشکال میں پایا جاتا ہے، وٹامن A1 اور وٹامن A2 کی شکل میں. دا ریلیشن شپ بٹوین ریٹینول، ریٹینال اینڈ ریٹینوئک ایسڈ از ایز فالوز. ہم نے پچھلی سلائیڈز کے اندر وٹامن اے کے 3 سینونیمز پڑھے تھے. یہاں پر ہم ان تمام سینونیمز کو ایک ریئیکشن کی صورت میں دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلے لفظ اے کو دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے ریٹینول. اس کے بعد بی پر لکھا ہوا ہے ریٹینال اور سی پر لکھا ہوا ہے ریٹینوئک ایسڈ. یعنی کہ اس وقت ہمارے پاس تینوں سینونیمز موجود ہیں. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اے اور بی کے ریئیکشن کے درمیان میں دیکھیں تو آپ کو اوپر آکسیڈیشن لکھا ہوا نظر آئے گا. سب سے پہلے لفظ آکسیڈیشن کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. آکسیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیشن آف آکسیجن، کسی بھی چیز کے اندر آکسیجن کو شامل کرنا. اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ریڈکشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آکسیجن کو خارج کر دینا ہے اور اس میں ہائیڈروجن کو ایڈ کر دینا ہے. اب ہم ان دونوں کو ریلیشن شپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ریٹینول جو کہ اے نمبر پر لکھا ہوا ہے، جب ہم اس کے اندر آکسیجن کو شامل کر دیتے ہیں تو یہ ریٹینال میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب ہم ریٹینال میں سے ہائیڈروجن کو ایڈ کر دیتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کر دیتے ہیں تو پھر یہ واپس ریٹینول میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ریٹینال اور ریٹینوئک ایسڈ کے بارے میں کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. ریٹینول کے اندر جب آپ نے آکسیجن کو ایڈ کیا تو یہ ریٹینال میں تبدیل ہو گئی. اس کے بعد جب ریٹینال کے اندر مزید آکسیجن کو ایڈ کیا تو پھر یہ ریٹینوئک ایسڈ کے اندر تبدیل ہو گیا. سورسز آف وٹامن اے. وٹامن اے کہاں سے اخذ کیے جاتے ہیں یا پھر ایسی کون سی اشیاء ہیں جس میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اینیمل اوریجن کہ ایسے کون سے جانور ہیں جن سے ہم وٹامن اے کو اخذ کرتے ہیں. وٹامن اے کی تینوں سینونیمز ریٹینول، ریٹینال اینڈ ریٹینوئک ایسڈ یہ بھی جانوروں سے ہی اخذ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مزید سورسز کو جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں. اکر ایز سچ ان نیچر ان اینیمل کنگڈم. تمام جانوروں کے اندر قدرتی طور پر وٹامن اے پایا جاتا ہے. لیور آئل آف سرٹن اسپیشیز آف فش. مختلف طرح کی مچھلیوں کی اقسام کے اندر بھی خاص کر ان کے لیور کے آئل میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے. ایسی کون سی مچھلیاں ہیں جن کے اندر وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے؟ اس میں شامل ہے ہیلیبٹ، شارک اینڈ کوڈ فش وغیرہ.
also occur in the livers of other animals. Egg yolk, butter, cheese, whole milk, kidney and muscles. اس کے علاوہ اور بھی مختلف جانور ہیں جن کے جگر میں وٹامن اے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی میں بھی وٹامن اے پایا جاتا ہے، مکھن میں بھی وٹامن اے موجود ہوتا ہے، چیز یعنی کہ پنیر کے اندر بھی وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہول ملک یعنی کہ تازہ دودھ کے اندر بھی وٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کے اندر بھی اور جانوروں کے عضلات یعنی کہ جو جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں اس میں بھی وٹامن اے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ پلانٹ اوریجن، ایسے کون سے پودے ہیں جن سے ہم وٹامن اے کو اخذ کرتے ہیں؟ کیروٹین، موسٹ ایفیشینٹ۔ سب سے پہلے لفظ کیروٹین کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ کیروٹین اصل میں ایک فوٹوسنتھیٹک پگمنٹ ہے جو کہ فوٹوسنتھسس کے عمل کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے۔ مزید کیروٹین کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ They are sources of pro-vitamin A as carotene, which are yellow-red pigments found specially in۔ یہ جو کیروٹین ہے یہ اصل میں پرو وٹامن اے کا ایک ذریعہ ہے جو کہ سرخ اور پیلے رنگ کے رنگت کے اندر پائی جاتی ہیں، خاص طور جیسے کہ کیرٹ یعنی کہ گاجر، یلو کارن جیسے کہ مکئی، سویٹ پوٹیٹو جیسے کہ میٹھے آلو، ٹرنپ یعنی کہ شلجم، پیچز جیسا کہ آڑو، اینڈ سپینچ جیسا کہ پالک وغیرہ۔ نو وٹامن اے ایکٹیویٹی بٹ دیز آر کنورٹیڈ ٹو وٹامن اے۔ ویسے تو ان کے اندر کوئی وٹامن اے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی لیکن یہ وٹامن اے کے اندر ان کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ Poor sources of vitamin A not absorbed completely and their conversion is not 100%۔ ایسے ذرائع جن کے اندر وٹامن اے بہت ہی کم مقدار میں پایا جاتا ہے تو یوں یہ صحیح طرح سے بھی مکمل طور پر بھی جذب نہیں ہوتے اور یہ مکمل طور پر ان کے سے کنورٹ بھی نہیں ہوتے۔ یعنی کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ذرائع جن کے اندر وٹامن اے کافی کم مقدار میں پایا جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر جذب ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ وٹامن اے ناٹ اکر ان دا ویجیٹیبل آئلس۔ سبزیوں کے تیلز کے اندر وٹامن اے بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ فزیولوجیکل فنکشنز آف وٹامن اے۔ وٹامن اے انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے یا پھر وٹامن اے کے انسانی زندگی میں کیا افعال ہیں اس کو ہم اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے آئیز کہ انسانی آنکھ میں وٹامن اے کس طرح سے کام سر انجام دے رہا ہے اور اس کا آنکھوں میں کیا رول ہے۔ وٹامن اے از ایکٹیولی انوالوڈ ان دا مینٹیننس آف نارمل ویژول پروسیس آف دا آئی۔ وٹامن اے انسانی آنکھ کو دیکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹین رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ریٹینال اکرز ان دا ریٹینا۔ انسانی آنکھ کا اہم ترین حصہ ریٹینا کہلاتا ہے اور وٹامن اے کا سینونیمز جو کہ ریٹینال ہے یہ انسانی آنکھ کے اہم ترین حصے ریٹینا کے اندر پایا جاتا ہے۔ وٹامن اے از دا کمپونیٹ آف ویژول پگمنٹس آف دا راڈ اینڈ کون سیلز۔ انسانی آنکھ کے خلیوں کو ہم راڈ اینڈ کون سیلز کہتے ہیں۔ وٹامن اے ان کے اندر پائے جانے والے جس کو ہم ویژول پگمنٹس کہتے ہیں ان کا اہم ترین کمپوننٹ ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے خلیے ہیں یعنی کہ راڈ اینڈ کون سیلز ایسے خلیے ہیں جو کہ انسانی آنکھ کو مختلف رنگ پہچاننے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی وٹامن اے اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔
It combines with protein opsin to form rhodopsin, which is essential for rod vision in dim light. जब विटामिन ए एक खासकर प्रोटीन जिसका नाम ऑप्सिन है इसके साथ जुड़ता है, यानी कि विटामिन ए और प्रोटीन जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से एक जो नई चीज़ बनती है उसको हम रेडोप्सिन कहते हैं, जो कि इंसानी आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे ज़रूरी है? खासकर ऐसी जगह जहाँ पर लाइट बहुत ही कम होती है, वहाँ पर ये उस वक़्त आँख को देखने के काबिल बनाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर अंधेरा है और हम अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढ रहे हों तो हमारी आंखें थोड़ा सा फैल जाती हैं और वो हमें अंधेरे में भी देखने के काबिल बनाती हैं। विटामिन ए पार्टिसिपेट्स बोथ इन डार्क एंड लाइट विजन एज वेल एज इन द कलर विजन। विटामिन ए दोनों हालतों में अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है, चाहे जो है वो डार्क विजन हो या फिर लाइट विजन हो। इसके अलावा जब बहुत सारे रंगों मौजूद हों उनके अंदर भी विटामिन ए हमें देखने में मदद फराहम करता है। दूसरे नंबर पर है रिप्रोडक्शन। निज़ाम तौलीद में विटामिन ए क्या किरदार अदा करता है? रेटिनोल एंड रेटिनॉल फॉर्म्स ऑफ द विटामिन ए आर कंसर्न विद द नॉर्मल रिप्रोडक्शन। विटामिन ए की दोनों इश्काल रेटिनोल एंड रेटिनॉल ये नॉर्मली निज़ाम तौलीद के अंदर अहम तरीन हिस्सा लेते हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन मेल दे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मर्दों में उनके स्पर्म्स बनाने के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं, स्पर्म्स को बनाने। इसके अलावा उनकी नशोनुमा के अंदर भी विटामिन ए अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा इन फीमेल दे प्रिवेंट फैटल रिजॉर्प्शन। अगर हम औरतों की बात करें तो उनमें विटामिन ए बहुत ही अहम तरीन रोल प्ले कर रहा है, जो कि ये है कि हमल को ज़ाया होने से ये बचाता है। तीसरे नंबर पर है एपिथेलियल टिश्यू। विटामिन ए इज़ अपीयर टू बी द एसेंशियल फैक्टर फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हेल्थी एपिथेलियल सरफेस थ्रू आउट द बॉडी। विटामिन ए एक एसेंशियल फैक्टर के तौर पर नज़र आता है। ये इंसानी जिस्म के ऊपर पाई जाने वाली जो जिल्द होती है उसकी सरफेसेस को स्मूथ रखने में और उनको मेंटेन रखने में अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है। Several changes have been observed, especially to epithelial linings of the salivary glands, tongue, pharynx, mouth and respiratory tracts in its deficiency. अगर इंसानी जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फिर बहुत सारी तब्दीलियां देखने को नज़र आती हैं, ख़ास तौर पर सिलिवरी ग्लैंड्स की एपिथेलियल लाइनिंग्स में, ज़बान पर, गले की नाली में, मुंह में और इसके अलावा सांस लेने वाली नालियों के अंदर, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर ख़ास कर हमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिलती हैं जब विटामिन ए की कमी हो जाती है। Essential for the formation of glycolipids and glycoproteins, including those in the goblet cells which secretes mucus. विटामिन ए जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स को बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्लाइकोलिपिड्स असल में दो अल्फाज का मरकब है, ग्लूकोज और लिपिड्स का। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन भी ग्लूकोज और प्रोटीन का मरकब है। इन दोनों मरकबात को बनाने में विटामिन ए अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है और ये दोनों ऐसे मरकबात हैं जो कि गॉबलेट सेल्स जो कि ख़ास तौर पर म्यूकस खारिज करते हों। चौथे नंबर पर है एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन्स। सबसे पहले लफ्ज़ एंटीऑक्सीडेंट को समझें कि ये क्या है। एंटीऑक्सीडेंट इंसानी जिस्म में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मरकबात हैं जो कि खुलियों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने और ख़राब होने से बचाते हैं। These trap organic peroxide free radicals within its structure at low 0.2 concentration as compared to vitamin E
ایکٹس ایٹ ہائی CO2 کنسنٹریشن. اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ ایک نامیاتی مرکب کے طور پر انسانی جسم میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. یہ ٹریپ کرتے ہیں آرگینک پر آکسائڈ کو جو کہ فری ریڈیکلز پائے جاتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ لو کنسنٹریشن میں ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وٹامن ای. اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے بونس اینڈ ٹیتھ. انسانی ہڈیوں اور دانتوں میں وٹامن اے کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں. اٹ از اسینشیل فار دا نارمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف بونس اینڈ ٹیتھ. وٹامن اے انسانی جسم کی بڑھوتری، اس کے علاوہ ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ، ان کی گروتھ اور دانتوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری قسم کا وٹامن ہے. In some way it is construction of bones and teeth and also aids the process of mineralization. وٹامن اے ہڈیوں کو بنانے، دانتوں کو بنانے اور ان کو صحیح طرح سے کام کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. 6 is کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم. وٹامن اے کس طرح سے کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے. Various experiments on animals have done that vitamin A is engaged in conversion of sugar into glycogen. جانوروں پر بہت سے تجربات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وٹامن اے شوگر کو گلائکوجن کے اندر تبدیل کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے انہانسمنٹ آف امیون سسٹم. وٹامن اے کس طرح سے انسانی جسم کے قوت مدافعت والے نظام میں اضافہ کرتا ہے، اس میں بڑھوتری کرتا ہے. تو سب سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں پریونشن آف انفیکشنز. وٹامن اے کس طرح سے انسانی جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے. وٹامن اے انہانسز دا ایکٹیویٹی آف امیون سسٹم. وٹامن اے انسانی جسم میں پائے جانے والے قوت مدافعت کے نظام کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے. وٹامن اے ڈیفیشینٹ چلڈرن آر سسیپٹیبل ٹو کمپلیکیشنز آف میزلز. اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو پھر کچھ بیماریاں جنم لیتی ہیں. اسی طرح اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں، ان میں اگر وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اندر ایک خاص کر جلدی بیماری جس کا نام میزل ہے یہ جنم لیتی ہے. اس میزل بیماری کو آپ اوپر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جلدی بیماری ہے اور اس کے اندر انسانی جلد جو ہے وہ تھوڑی سی سرخ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے سے دانے نکل آتے ہیں. اس کے بعد مزید آگے پڑھتے ہیں. وٹامن کیپنگ باڈی سرفیسز لائننگ ہیلتھی سیڈ ایز اینٹی انفیکٹو وٹامن. آپ وٹامن اے کو اینٹی انفیکٹو وٹامن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو کہ انسانی جلد کو اور اس کی علاوہ انسانی جلد کی لائننگ کو صحت مند رکھنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد آگے ہے ڈفرینشن آف امیون سسٹم سیلز. مائلڈ ڈیفیشنسی لیڈز ٹو انکریز سسیپٹیبلٹی ٹو انفیکٹیس ڈیزیزز. اگر وٹامن اے کی انسانی جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو اس ہلکی کمی کی وجہ سے متعدی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. 8ویں نمبر پر ہے جین ایکسپریشن. سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے. جین ایکسپریشن وہ عمل ہے جو خلیے DNA میں لکھے گئے جینیاتی کوڈ کو پڑھ کر اس کی ضرورت کے مالیکیول کی تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے. وٹامن اے بائنڈز ٹو ٹرانسکرپشن ریگولیٹری پروٹین دیٹ کنٹرولز جین ایکسپریشن. جب وٹامن اے ایک خاص کر پروٹین ٹرانسکرپشن ریگولیٹری پروٹین کے ساتھ جڑتا ہے تو اس سے پھر یہ جین ایکسپریشن کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے سورائسس اینڈ ایکنی ٹریٹمنٹ. سورائسس اینڈ ایکنی دونوں ہی جلدی بیماریاں ہیں. سب سے پہلے سورائسس
جو کہ ایک جلدی بیماری ہے، اس کو آپ بائیں اطراف والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بیماری جو کہ ایکنی ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر انسانی چہرے اور باقی جلد پر بھی چھوٹے چھوٹے سے دانے نکل آتے ہیں۔ اس کو آپ نیچے دائیں اطراف والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ Promote healthy skin and helps to regulate the skin process of shedding dead cells and fight with bacteria۔ وٹامن اے انسانی جلد کو صحت مند رکھنے اور اس کے علاوہ اس کو متوازن رکھنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن اے انسانی جلد کے مرے ہوئے خلیوں کو ختم کرتا ہے اور بیکٹیریا کے خلاف بھی کام کرتا ہے۔ ریٹینوئک ایسڈ پریپریشنز آر کامنلی امپلائڈ۔ ریٹینوئک ایسڈ ایک دوائی کا نام ہے جو کہ خاص کر سورائسس اور ایکنی کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 10 مائسلینیس فنکشنز۔ کچھ اور بھی وٹامن اے کے فنکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اور کیا کیا کردار ادا کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے انوالوڈ ان میوکو پولیسیکرائڈ سنتھسس۔ وٹامن اے میوکو پولیسیکرائڈ کے بنانے کے عمل میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے انوالوڈ ان بائیوسنتھسس آف گلوکوکورٹیکائڈز۔ یہ گلوکوکورٹیکائڈز کے بنانے کے عمل میں بھی اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے انوالوڈ ان پروٹین سنتھسس۔ یہ پروٹین کو بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور آخری ہے انوالوڈ ان نیوکلک ایسڈ میٹابولزم۔ یہ نیوکلک ایسڈ کے میٹابولزم کے اندر بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ نیکسٹ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک از کلینکل فیچرز ایسوسیٹڈ ود ڈیفیشنسی آف وٹامن اے۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے آئز، کہ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ سیریس پرابلمس آف دا ویژن اینڈ آئیز آر فاؤنڈ ان ویریس ڈگریز آف ڈیفیشنسی آف وٹامن اے۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آنکھوں کی ساخت کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھوں کی پہلی بیماری ہے نکٹیلوپیا، نائٹ بلائنڈنس ڈیو ٹو ڈسٹربنس ان ویژول سائیکل۔ اگر کوئی انسان اندھیرے میں کام کرتا ہے تو اس سے اس کا دیکھنے کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہتی ہے، اور ایسی بیماری کو ہم نکٹیلوپیا کہتے ہیں۔ آنکھوں کی دوسری بیماری ہے زیروپتھالمیا۔ آپ اس بیماری کو ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید اس بیماری کے بارے میں جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ زیروپتھالمیا کازڈ بائی اے سیویئر وٹامن اے ڈیفیشنسی۔ جب انسانی جسم میں وٹامن اے کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ زیروپتھالمیا is a medical condition in which the eye fails to produce tears۔ زیروپتھالمیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر انسانی آنکھ آنسوؤں کو پیدا نہیں کر پاتی۔ ڈرائی کارنیا اینڈ میوکس ممبرین آف دا آئی۔ انسانی آنکھ کے اہم ترین حصے کارنیا اور جھلی میوکس ممبرین جو کہ انسانی آنکھ کے اوپر ہوتی ہے یہ خشک ہو جاتے ہیں۔ ایٹروفی آف کارنیل ایپیتھیلیل سیلز۔ انسانی آنکھ کے خلیے ان کی اندر بڑھوتری آ جاتی ہے، تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایبسنس آف ٹیئرز۔ انسانی آنکھ کے اندر آنسو پیدا نہیں ہوتے، انسانی آنکھ آنسوؤں کو پیدا نہیں کر پاتی۔ اس کے ساتھ اریٹیشن ٹو بلنکنگ، اسی طرح پھر انسانی آنکھ جو ہے وہ جھپک نہیں سکتی۔ اگر انسانی آنکھ جھپکنا بھی چاہے تو اس بیماری میں جھپک نہیں پاتی کیونکہ انسانی آنکھ اس بیماری کے اندر خشک ہو جاتی ہے اور یوں انسانی آنکھ آنسو نہیں پیدا کر پاتی۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر انسانی جسم میں
اس وٹامن کی کمی ہو جائے تو کس قدر کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آنکھوں کی تیسری بیماری ہے کیریٹوملیشیا۔ اس بیماری کو بھی آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ کیریٹوملیشیا is an eye disorder that results from وٹامن اے ڈیفیشنسی۔ جب انسانی جسم میں وٹامن اے کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ مرض سامنے آتا ہے جس کا نام ہے کیریٹوملیشیا۔ کیراٹینائزیشن اینڈ ڈی جنریشن آف کارنیا ڈیفیکٹو ویژن۔ سب سے پہلے لفظ کیراٹینائزیشن کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ کیراٹینائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں بہت زیادہ تعداد میں پروٹین پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بہت زیادہ تعداد میں پروٹین پیدا ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آنکھ کا اہم ترین حصہ کارنیا یہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے اندر یہ صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آنکھ کی جو بینائی ہے وہ تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے ڈرائنس، کہ انسانی آنکھ اس بیماری کے اندر خشک ہو جاتی ہے، تھکنس موٹی ہو جاتی ہے، اینڈ چینج ان نارمل ایپیتھیلیم آف دا کارنیا، اور انسانی آنکھ کا اہم ترین حصہ کارنیا اور کنجوائٹا کے اندر تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کارنیا کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ کارنیا کہا جاتا ہے صاف شفاف باریک سی جھلی جو کہ انسانی آنکھ کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ نیچے تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ انسانی آنکھ کے اوپر یہ باریک سی جھلی ہمیں ابری ہوئی اور تھک ہوتی ہوئی یعنی کہ موٹائی کی صورت میں نظر آ رہی ہے، جو کہ اس بیماری کی ہمیں واضح طور پر مثال ملتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کنجوائٹا، یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ کنجوائٹا اصل میں لوز کنیکٹیو ٹیشو جو کہ انسانی آنکھ کے آئی بال کی سطح کو کور کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کی چوتھی بیماری ہے کیراٹینائزنگ میٹاپلیزیا۔ کیراٹینائزنگ کے بارے میں تو آپ پچھلی سلائیڈ میں واضح طور پر جان چکے ہیں، یہاں پر ہم بات کریں گے میٹاپلیزیا کی کہ یہ کیا ہے۔ میٹاپلیزیا اصل میں ایک خلیوں کی ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جس میں خلیے ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کیراٹینائزنگ میٹاپلیزیا is a condition affecting the epithelial surface of cornea and conjunctiva۔ کیراٹینائزنگ میٹاپلیزیا اصل میں ایک ایسی حالت کو کہا جاتا ہے جو کہ ایپیتھیلیل سرفیسز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، خاص کر کارنیا اور کنجوائٹا کی ایپیتھیلیل سرفیس پر۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کی وجہ سے انسانی آنکھ کے دو اہم ترین حصے جو کہ کارنیا اور کنجوائٹا ہیں، اس کی اوپر والی سرفیسز کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کیراٹینائزنگ میٹاپلیزیا جیسی بیماری دیکھنے کو ملتی ہے۔ اٹ از کازڈ بائی ڈائٹری ڈیفیشنسی آف وٹامن اے۔ یہ بیماری تب ہوتی ہے جب انسان اپنی خوراک کے اندر وٹامن اے کو نہیں لیتا۔ اس کے بعد مزید ہم انسانی جسم کے اندر وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے اور کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ایپیتھیلیل ٹیشو۔ ویریس ایپیتھیلیل لائننگ آف دا باڈی آر افیکٹڈ، دے بیکم ڈرائی اینڈ کیراٹینائز۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کی وجہ سے انسانی جلد جو ہے وہ خاص کر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسانی جلد خشک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کیراٹینائز بھی ہو جاتی ہے۔ کیراٹینائز کیا ہوتا ہے؟ جب انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں بہت زیادہ تعداد میں پروٹین کا پیدا ہونا کیراٹینائز کہلاتا ہے۔ کیراٹین ایک پروٹین کا نام ہے جس سے یہ لفظ نکالا گیا ہے۔ نیزل پیسیجز، ریسپیریٹری ٹریکٹ، اورل کیوٹی اینڈ یوروجینیلر ٹریکٹ آر یوزلی افیکٹڈ۔ اس کے علاوہ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے
تو اس سے انسان کے سانس لینے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظام تنفس کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، خوراک کی نالی میں بھی رد و بدل آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یوروجینیٹل ٹریکٹ کے اندر بھی بہت سارے نقصان دہ مراحل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ وٹامن اے ہماری صحت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے سکن۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو جلدی کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو ہم اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکن بیکم ڈرائی اسکیلی اینڈ تھک کیراٹینائز۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں انسانی جلد خشک ہو جاتی ہے، اس پر لائنیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ موٹی ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد کی اور کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہے ایکنی، کہ انسانی جسم پر اور اس کے خاص کر چہرے پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ٹوٹ سکن، ارریگولر سکن۔ انسانی جلد بالکل مینڈک کی جلد کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹ سکن کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے فولیکیولر ہائپر کیروٹوسس۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیسو ڈیولپمنٹ آف کیراٹن ان ہیئر فولیکلز۔ جب بالوں کے اندر زیادہ تعداد کے اندر پروٹین بننا شروع ہو جائے تو ایسی بیماری کو ہم فولیکولر ہائپر کیروٹوسس کہتے ہیں۔ اور آخری بیماری ہے سورائسس۔ یہ بھی ایک جلدی بیماری ہے جس کو آپ اوپر تصویر میں انسانی بازو کی جلد کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر خراب ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ریپروڈکشن۔ وٹامن اے کی کمی کس طرح سے نظام تولید کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ ہم اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میل کی بات کرتے ہیں کہ اگر مردوں میں وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایٹروفی آف جرمینل ایپیتھیلیم آف ٹیسٹس۔ ایٹروفی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایٹروفی اصل میں ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر انسانی حصے، خاص کر خلیے، اعضاء اور ٹیشوز، ان کا سائز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو مردوں کے خاص کر حصے ٹیسٹیز کا سائز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیگوسپرمیا یعنی کہ لو سپرم کاؤنٹ، ان کے اندر سپرم کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیمیلز کی کہ اگر عورتوں میں وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو پھر کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈسٹربنس ان میسٹرل سائیکل۔ عورتوں کے حیض کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے مائسلینیس۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ان کو ہم اس سلائیڈ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے انکریز چانسز آف اسٹون فارمیشن ان یورینری ٹریکٹ۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پیشاب کی نالیوں کے اندر پتھری بننے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے انکریز چانسز آف انفیکشنز اسپیشلی ان اورل کیوٹی، نیزل سائنسز اینڈ ریسپیریٹری پیسیجز۔ اگر انسانی جسم میں وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، خاص کر اورل کیوٹی یعنی کہ گلے کے رستے میں بھی، اس کے علاوہ نیزل سائنسز یعنی کہ سانس لینے کے عمل میں اور نظام تنفس کے رستے میں اور ان میں حصہ لینے والے تمام اعضاء کے اندر بھی اس وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جنرلائز گروتھ فیلئر۔ عام طور پر جو بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ڈیلے ڈینائٹیشن۔ ڈیلے ڈینائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے اندر
جو دانت بننے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے یا پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے مال فارمیشن آف ٹیتھ اینڈ بونز۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے دانتوں کے صحیح طرح سے کام نہ کرنے اور ان کے بڑھنے کے عمل میں رکاوٹ آ جانا بھی اس وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے صحیح طرح سے نہ بننے اور ان کے صحیح طرح سے کام نہ کرنے کے اندر جو خلل آتا ہے وہ بھی اس وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ Now we studies the toxicity of vitamin A which is called hypervitaminosis A۔ جب انسانی جسم میں بہت زیادہ تعداد کے اندر وٹامن اے کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کو ہم ہائپر وٹامنوسس کہتے ہیں، جو کہ 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ ہائپر کے معنی بہت زیادہ کے ہیں اور وٹامنوسس کے معنی وٹامن کے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی خوراک کے اندر بہت زیادہ تعداد میں وٹامن اے لے لیا ہے یا پھر آپ نے وٹامن اے کی ادویات بہت زیادہ تعداد میں کھا لی ہیں تو ایسی صورت میں انسانی جسم کے اندر وٹامن اے کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو ہم وٹامن اے کا زہریلا پن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن ہے ایکیوٹ، یعنی کہ بالکل ارلی سٹیجز ہیں۔ اس صورت کے اندر آپ کو کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ان میں شامل ہے ہیڈک، یعنی کہ آپ کے سر میں درد ہوگی، نوزیا، آپ کو متلی محسوس ہوگی، اینڈ وامٹنگ، اور آپ کو الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ وٹامن اے کی زیادتی کی پہلی چند نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد کرونک، اگر آپ وٹامن اے کو مزید لیتے جاتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کی ضرورت بھی نہیں ہے اور وہ پہلے سے ہی آپ کے جسم میں بہت زیادہ تعداد کے اندر ہے لیکن آپ مزید اور لیتے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت کو ہم کرونک کنڈیشن کہتے ہیں، یعنی کہ بیماریوں کی بہت زیادہ تعداد کے اندر بڑھ جانا۔ تو اس صورت میں آپ کو کون سی علامات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ان میں شامل ہے ڈرائی سکن، آپ کی جلد خشک ہونا شروع ہو جائے گی، کریکنگ آف لپس، آپ کے ہونٹ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، بون پین، آپ کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، فریجلٹی، آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے، بریٹل نیلز، آپ کے ناخن ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، ہیئر لاس، آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جنجوائٹس، آپ کے جو گمز ہیں یعنی کہ دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان کے اندر سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہیپیٹومیگیلی، یعنی کہ آپ کے جگر کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسکائٹس، پیٹ کے جو خلا والے حصے ہوتے ہیں ان میں پانی بھرنا شروع ہو جائے گا، اینڈ پورٹل ہائپرٹینشن، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس تمام سلائیڈز کو اور اس لیکچر کو مکمل کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وٹامن اے انسانی جسم کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لیکن ہمیں اعتدال پسند ہو کر اس کو کھانا چاہیے اور اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں۔ لیکن ہمیں آخر پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں زیادہ تعداد کے اندر بھی وٹامن اے کو نہیں لینا، کیونکہ یہ زیادتی کے طور پر ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہم سے فیس بک پیج پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آخر پر آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے۔